الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مسلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث پر بات چل رہی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کو خود بھی یاد کرے اور دوسروں کو بھی یاد کرائے، دوسروں تک بھی پہنچائے، اس پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے ارشاد فرمائے تھے، جس میں پہلا جملہ تھا: اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ ناجائز چیزوں سے، حرام چیزوں سے، جس میں گناہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گی۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا: وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، تمہارے لیے جو فیصلہ کیا، اس پر تم راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ گی۔ ان 2 جملوں پر تو بات ہو چکی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا: وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان وہ ہیں جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھی طرح پیش آتا ہے۔ اور اس قدر وزنی الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات کی تاکید فرمائی، اور قرآن و حدیث پڑوسیوں کے ساتھ تعلق رکھنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں بھرے پڑے ہیں۔ جہاں بجا پڑوسیوں کے ساتھ اچھے حکم کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے پڑوسیوں کے حقوق کو اس تسلسل کے ساتھ بیان کیا، اس مسلسل بیان کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ شاید کوئی ایسا حکم آنے والا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی میراث میں شمار کیا جائے۔ یعنی جس طریقے سے کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی میراث میں اس کے اعزاء اقارب، اس کے رشتے دار، اس کے اولاد کو حصہ ملتا ہے، وہ سب شریک ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مجھے ایسا معلوم ہونے لگا کہ شاید کوئی ایسا حکم آنے والا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی میراث میں سے حصہ دیا جائے گا۔
اتنی مسلسل حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے رہے. قرآن کریم نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک جاری ذی القربہ اور دوسری دار الجنب اور تیسری صاحب بالجنب. اور ان تینوں قسموں کے جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی قرآن کریم نے تاکید فرمائی. سب سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ جاری ذی القربہ، کہ وہ پڑوسی جس کے گھر کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہو اسے جاری ذی القربہ کہتے ہیں. اور دوسری قسم کا پڑوسی جار الجنوب، یعنی اس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی تو نہ ہو لیکن تھوڑے فاصلے پر گھر ہو، تو یہ بھی جار الجنوب یعنی یہ بھی پڑوسی ہے. اگرچہ تھوڑا سا فاصلہ ہے لیکن ایک ہی جگہ میں رہتے ہیں، صرف جانے کی جگہ اور راستہ الگ ہے. قرآن کریم نے دونوں کو علیحدہ بیان کرے کہ یہ فرمایا کہ اگرچہ تھوڑا سا فاصلہ ہے لیکن یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی قرآن کریم نے تاکید فرمائی. اور تیسری قسم صاحب بالجنب، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا ساتھی. صاحب بالجنب کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا ساتھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، مثلا آپ بس میں سوار ہے اور آپ کی برابر والی سیٹ میں آ کر کوئی آدمی بیٹھ گیا تو یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، یہ صاحب بالجنب ہے. یا آپ کسی ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کی برابر والی سیٹ میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی صاحب بالجنب ہے. اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی قرآن کریم نے تاکید فرمائی ہے. اگرچہ تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، نہ اس کو پہلے کبھی دیکھا ہے، نہ اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہے اور نہ آئندہ کبھی ملاقات کی امید ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. یا آپ کسی لائن میں کھڑے ہیں، قطار میں کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے اور آپ کے آگے ایک آدمی کھڑا ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو قرآن کریم نے پڑوسیوں کی کل 3 قسمیں بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 قسمیں علیحدہ بیان فرمائی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. ویسے تو ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، مانتا ہے اور جانتا بھی ہر مسلمان. لیکن کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے. اور یہ کس وقت پیش آتا ہے؟ جب عمل کرنے کی صورت آتی ہے تب پیش آتا ہے کہ نفس اور شیطان انسان کے دل میں تعویلیں سمجھا دیتا ہے اور انسان کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اس حکم پر عمل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے. پہلے زمانے میں جو مکانات بنے ہوتے تھے وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے تھے. اس وقت لوگ پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات خون کے رشتے سے بھی زیادہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے تھے. جب مکانات ایک ساتھ اور تسلسل کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے تھے کہ دیوار دوسرے کی دیوار سے جڑی ہو، لیکن جب سے یہ بنگلے اور یہ کوٹھیاں بننا شروع ہو گئی اس وقت سے ان بنگلوں نے اور ان کوٹھیوں نے یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مسئلہ ہی ختم کر دیا. بسا اوقات تو سال ہر سال گزر جاتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے. اگر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک فلیٹ میں رہتے تھے. جب ہم اس فلیٹ میں رہنے کے لیے گئے
تو آس پاس کے محلے والے لوگ سارے ملنے کے لیے آ گئے اور ہمارا استقبال کیا اور ہمارے ساتھ ایسا تعلقات رکھنے لگے گویا کہ وہ ہمارے کوئی قریبی رشتے دار ہے، ہمارے اقارب اور اعزاء اس طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آتی تھی۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد ہمارے والد صاحب یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکان تبدیل کر لیا اور دوسری جگہ ایک پلاٹ لیا اور وہاں ایک مکان بنوایا اور مکان کے چاروں طرف دیواری بنائی اور چاروں طرف بڑے بڑے بنگلے تھے۔ چنانچہ جب ہم اس مکان میں رہنے کے لیے گئے تو کتنے ہفتے گزر گئے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے دائیں جانب کون رہتا ہے، بائیں جانب کون رہتا ہے، آگے کون رہتا ہے، پیچھے کون رہتا ہے۔ جب بہت زیادہ وقفہ ہو گیا، ہفتے ہو گئے، تو ہمارے والد صاحب نے بڑا اہتمام کیا کہ ان سے ملاقات ہو، چنانچہ ان سے ملاقات ہوئی تاکہ ان کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، ہم پہلے جس فلیٹ میں رہنے کے لیے گئے تھے وہاں لوگ ہم سے ملاقات کے لیے آ گئے تھے، ہمارا استقبال بھی کیا تھا، لیکن جب ہم یہاں رہنے آئے تو یہ صورتحال ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ ہمارے بائیں جانب کون رہتا ہے، دائیں جانب کون رہتا ہے۔ یہ بنگلوں کا اور بڑے بڑے بنگلوں کا اور بلڈنگوں کا حال ہوتا ہے۔ تو یورپی جو تہذیب آئی ہے، جب سے یہ بنگلے بننا شروع ہوا ہے تب سے یہ پڑوسیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ بس اوقات حضرت مفتی شیخ الاسلام اپنے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا، رات میں 3 بجے اس میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد ہمیں تو کوئی اللہ کے فضل سے نقصان نہیں ہوا اور پانی بجھانے کے لیے گاڑی بھی اور پانی بھی بجھا دیا اور صبح کے 8-9 بج گئے، لیکن جس کمرے میں اور جس روم میں آگ لگی تھی اس کے بازو ایک بنگلے والا جو رہتا تھا، 8 اور 9 بج گئے لیکن اب تک اس کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ میں ذرا جا کر دیکھوں کہ کیا نقصان پہنچا ہے، کیسے آگ لگی ہے، کیا کوئی زخمی تو نہیں ہوا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ اس کو اتنی بھی فرصت نہیں ملی کہ میں جا کر دیکھوں کہ پڑوسی کو کیا نقصان ہوا ہے۔ بس آج تو یہی نظریہ ہو گیا کہ میں اور میرا گھر، میرا مکان اور میری فیملی دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اس نئے دور میں ایسی صورتحال ہو چکی ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اگر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا لحاظ کرتے بھی ہیں تو پڑوسی اس کو سمجھتے ہیں جو میرے ہم پلے ہو، یعنی میرے برابر کا ہو۔ اگر ہمارے گھر کے برابر میں کسی کی جھونپڑی ہے اور اس کے اندر کوئی آدمی رہ رہا ہے تو اس کو پڑوسی سمجھتے ہی نہیں اور اس کو پڑوسی کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پڑوسی صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ میرے ہم پلے ہو، میرا بنگلہ جیسا ہے اس کا بنگلہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، میرے پاس جیسا مال ہے ایسا ہی اس کے پاس مال ہونا چاہیے، تبھی وہ میرا پڑوسی ہے۔ آج یہ صورتحال ہے۔ لیکن اگر کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے، کیا صرف تم اس کو اسی لیے پڑوسی نہیں سمجھتے کہ وہ بیچارہ غریب ہے اور ایک جھونپڑی میں رہ رہا ہے، اس لیے آپ اس کو پڑوسی نہیں سمجھتے؟ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں پڑوسیوں کو جمع کرتے ہو اور اس میں دعوت کرتے ہو تو آپ تمام بنگلے والوں کو تو دعوت دیں گے لیکن جو جھونپڑی میں رہتا ہے اس کو دعوت نہیں دیں گے۔ آج ذہن میں یہی بٹھا لیا ہے کہ پڑوسی تو صرف وہی ہے جس کی مالی حالت اور جس کا منصب، جس کا عہدہ اور جس کی معاشی حالت ہمارے جیسے ہو، ہمارے برابر کا وہی پڑوسی ہے۔ حالانکہ جو سب جھونپڑی میں رہتا ہے وہ پڑوسی کے حقوق کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ایسے لوگ بھوکے رہتے ہیں اور اگر وہ بھوکے رہتے ہیں تو اس کا جو پڑوسی ہوتا ہے اس کو گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہے وہ شخص، گنہگار ہے وہ شخص کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی، اس کو گنہگار ٹھہرایا ہے کہ برا ہے وہ پڑوسی وہ آدمی جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اس لیے
چاہے وہ برابر میں رہنے والا جھونپڑی میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، اگر وہ آپ کی دیوار سے دیوار کے برابر رہتا ہے یا تھوڑے سے فاصلے پر رہتا ہے، دونوں قسموں میں سے کسی ایک قسم میں تو وہ داخل ضرور ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، کہ میں نے اپنے والد ماجد سے بار بار سنا ہے کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمت اللہ علیہ، جن کی فتاوی 10 جلدوں میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے چھپی ہوئی ہے، فتوے میں وہ حضرت مفتی شفیع صاحب کے استاد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ دارالعلوم جانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو ان کے اطراف میں کچھ بیوہ خواتین رہتی تھی، تو آپ دارالعلوم جانے سے پہلے ان بیوہ خواتین کے گھر جاتے تھے اور گھر جا کر پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی بازار سے سامان منگوانا ہے یا نہیں۔ چنانچہ کوئی خاتون سبزیاں منگاتی، پودینہ منگاتی، ہری دھنیا منگاتی اور دوسرے قسم کے سامان منگواتی تھی۔ چنانچہ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب بازار جاتے تھے اور جو سامان منگایا وہ خریدتے تھے اور خرید کر ان کے گھر پہنچاتے تھے، اس کے بعد دارالعلوم تشریف لے جاتے تھے۔ اور بسا ہوگا تو یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی خاتون یہ کہتی تھی کہ مولوی جی میں نے تو یہ نہیں منگایا تھا، آپ دوسرا لے کر چلے آئے ہیں، یا یہ کہ میں نے اتنی مقدار میں نہیں منگایا تھا، آپ زیادہ لے کر چلے آئے تھے۔ تو اس وقت حضرت یہ فرماتے تھے کہ کوئی بات نہیں، میں واپس بازار جاتا ہوں اور بازار جا کر تبدیل کر کے واپس لے آتا ہوں۔ چنانچہ مفتی عزیز الرحمان صاحب دوسری مرتبہ بازار جاتے تھے اور جو کمی رہ گئی تھی یا جو چیز نہیں لانی تھی وہ لے آئے تو اس کو بدل کر اس کو گھر واپس پہنچاتے تھے، اس کے بعد دارالعلوم میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے جن کے نام کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا تھا اور جن کے فتوے پر ایک مرتبہ ان کا سکہ لگ گیا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے بڑے مفتی تھے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ پہلے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھتے تھے اور اس کے بعد فتویٰ دیتے تھے۔ پہلے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتے تھے، اس کے بعد دارالعلوم میں تشریف لے جاتے تھے۔ علماء دیوبند ایسے ہی علماء دیوبند نہیں بن گئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہمیں علماء دیوبند عطا فرمائے، اور ایسی مثال انہوں نے قائم کر دی کہ ہم علماء دیوبند نے ہم کو صحابہ کی یاد تازہ کر دی کہ جس طریقے سے صحابہ زندگی گزارتے تھے اس طریقے سے علماء دیوبند نے زندگی گزاری ہے۔ ہم نے صرف ان کو مان اس لیے نہیں لیا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے سنت پر عمل کر کے دکھایا، ویسے ہی وہ علماء دیوبند نہیں بن گئے۔ اور اسی طریقے سے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کے ایک دوسرے استاد کے حضرت میاں اصغر حسین رحمت اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے لیکن وہ تھوڑا طویل ہے، تو اس کی جگہ پر میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے بھائی تقی کیفی مرحوم جو ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ میرے اس بھائی نے مجھے ایک مرتبہ سنایا، ایک مرتبہ میں والد ماجد کے استاد محترم حضرت میاں اصغر حسین کے گھر پر تشریف لے گھر پر گیا اور اس وقت آموں کا موسم تھا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے آم پیش کیے اور اس وقت آم کو چوس کر کھایا جاتا تھا۔ چنانچہ جب آم کھا چکے اور گٹھلیاں اور چھلکے جمع ہو گئے تو میں نے اس سے اجازت مانگی کہ کیا میں اس کو گھر کے باہر پھینک دوں، اور میں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو حضرت میاں حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں اس کو باہر پھینکنے کے لیے چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کو باہر مت پھینکو، اس کو یہیں پر رہنے دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیوں، اس کو باہر کیوں نہ پھینکا جائے؟ تو حضرت میاں حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ دروازے کے باہر پھینکو گے اور دروازے کے باہر اتنی گٹھلیاں اور اتنی چھلکے آم کے محلے کے بچے دیکھیں گے تو اس محلے کے بچے میں کتنے بچے غریب ہیں، ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ آم خرید کر کھائیں،
جب وہ یہ گٹھلیاں اور یہ چھلکے دیکھیں گے تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوگی اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ چھلکے میں اپنی بکریوں کو کھلا دیتا ہوں, میں گھر کے باہر نہیں پھینکتا ہوں. یہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال یہ علماء دیوبند ہے کہ انہوں نے ایک صحابہ کرام کی جیتی جاگتی مثال پیش کر کے بتا دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہی فرمایا واحسن الی جارک تکن مسلما, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو مسلمان کی علامت بتایا ہے کہ صحیح اور کامل مسلمان وہ ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور پڑوسیوں کا بھی مختلف قسمیں ہیں جس کو شروع میں بیان کیا, لیکن ابھی تک جو بات ہوئی وہ صرف جو جار ذی القربہ یعنی جس کی دیوار ہماری دیوار سے ملی ہوئی ہے اس پر بات ہوئی ہے. اور دکان کا پڑوسی اور اسی طریقے سے سفر کا پڑوسی اور دوسرے جتنے بھی پڑوسی ہیں اس کی بہت سی قسمیں ہیں, لیکن چونکہ ابھی وقت ہو چکا ہے تو ہم اسی پر بات ختم کرتے ہیں اور دوسری بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.